ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک الذین جن لوگوں نے کفروا کفر اختیار کیا، ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا اور وہ مرے، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہی تھے، وماتوا وہم کفار اور وہ مرے اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے۔ انہوں نے کفر اختیار کیا اور مرتے وقت تک وہ کفر پر ہی رہے۔ اولئک تو یہ جو لوگ ہیں، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب، والناس اجمعین اور سب کے سب لوگوں کی بھی ان پر لعنت۔ خالدینہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس لعنت میں، خالدین فیہا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، لا نہیں، یخفف تخفیف سے ہے، تخفیف کمی کو کہتے ہیں، لا یخفف نہیں کمی کی جائے گی، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ان سے عذاب میں کمی یا تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا اور نہ ہی، ہم انہیں، ینظرون کوئی مہلت دی جائے گی، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ آخرت میں انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جو ہی اس کی سانس نکلتی ہے، اس کے بعد اب جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ ایمان کی بنیاد پہ ہوں گے۔ اس سے پہلے جو فیصلے ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ دنیا میں جب تک سانس ہے تب تک فیصلے ایمان کی بنیاد پر نہیں ہیں، تب تک فیصلے محنت کوشش کی بنیاد پر ہیں۔ جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا ہی زیادہ پائے گا۔ ایمان والا محنت کرے گا اس کو اللہ پاک اضافی عطا فرمائیں گے، کافر محنت کرے گا محروم وہ بھی نہیں ہوگا، اس کو بھی ملے گا، بلکہ عین ممکن ہے کافر زیادہ محنت کرے اور وہ دنیاوی اسباب ایمان والوں سے زیادہ پا جائے، ایمان والوں سے زیادہ ترقی کر جائے، یہ عین ممکن ہے۔ دنیا کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر نہیں ہوتے، وہ محنت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، من جد وجد، کہ جو شخص بھی یہاں محنت کرے گا وہ اپنی محنت کا صلہ پائے گا، اور کوئی بھی ہو محنت کرنے والا اس کو محنت کا صلہ ملے گا۔ لیکن جو ہی روح نکلی اور انسان دنیا سے رخصت ہوا، اب جتنے بھی اگلے فیصلے ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر ہیں،
اگر ایمان تھا اس شخص کے پاس، صاحب ایمان تھا، اب اس کے لیے رحمت ہے، اب اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ہیں، انعام ہے، جنت ہے، آسائش ہے، سہولت ہے۔ اور اگر وہ جو مرا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں گیا بلکہ وہ کفر کی حالت میں گیا ہے، تو اب اس کے لیے صرف اور صرف، بے شک دنیا میں اس نے بڑی ترقی کی، دنیاوی اعتبار سے وہ بڑا کامیاب تھا، دنیاوی اعتبار سے وہ پتہ نہیں کتنا عروج پا گیا، لیکن اب دنیا سے جانے کے بعد اب وہ دنیاوی جو محنت یا عروج تھا اس کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوں گے، اب فیصلے ایمان کی بنیاد پہ ہوں گے۔ اب اس کے پاس ایمان نہیں تھا تو اب اس کے لیے کوئی آسائش نہیں، کوئی رحمت نہیں، کوئی نعمت نہیں، کوئی انعام نہیں، اب اس کے لیے صرف اور صرف لعنت ہے، اور اب اس کے لیے صرف اور صرف عذاب ہے اور تکالیف ہیں اور پریشانیاں ہیں، قیامت تک بھی اور پھر قیامت کا دن اور قیامت کے بعد بھی۔ یہاں اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ اسی لیے دیکھیں وہ شخص جو لوگوں کے ایمان میں رکاوٹ بنتا ہے، چھپاتا ہے، علم چھپاتا ہے، ہدایت چھپاتا ہے، واضح دلائل چھپاتا ہے، وہ لوگوں کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہی فرمایا تھا یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اس پر ساری مخلوقات کی لعنت ہے۔ اور جو شخص خود کفر پہ اڑا رہا اور اس نے ایمان اور ہدایت قبول نہیں کی اور مرتے دم تک کفر پر ہی رہا، تو اس کے لیے بھی اب اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نہیں، کوئی انعام نہیں ہے، کوئی آسانی نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والا کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ دنیا بڑی مختصر سی ہے، اور اتنی مختصر ہے کہ ہمیں اس کے مختصر ہونے کا بھی نہیں پتا، ہمیں اس کے مختصر ہونے کا بھی نہیں پتا۔ ابھی میرے بہت قریبی عزیز کا انتقال ہوا، 2 دن قبل میں گیا ہوا تھا جنازے پر۔ انتقال کیسے ہوا؟ جوان، خوبصورت، صحت مند، گردے میں وہ تھوڑی سی پتھری تھی، تو اس کی وجہ سے نا وہ گردہ تھوڑا سا سویل کر گیا، سویلنگ ہو گئی تھوڑی سی۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ہاسپٹل چیک اپ کروایا، انہوں نے میڈیسن وغیرہ دی، انجیکشن جو بھی ہوتا تھا، کہ بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ بہتر ہو جائیں گے۔ 1-2 دن کے بعد ایک دم طبیعت بگڑی، اس کی طبیعت بگڑی، لے کے گئے ہاسپٹل، فوت ہو گئے۔ کتنی مختصر، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی مختصر، اور کتنی غیر یقینی، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کتنی غیر یقینی۔ لیکن جو ہی انسان یہاں سے ختم ہوا، اب اس کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ یہ ہم جس کو کہتے ہیں نا موت، اصل میں موت کا مطلب ہے یہاں کا پیریڈ ختم، اگلا سٹارٹ، خاتمہ نہیں ہے۔ آپ نے قبرستانوں میں قبروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا آخری آرام گاہ، غلط ہے بھائی، آخری نہیں ہے، آخری نہیں ہے، آخری تو جنت ہے۔ یہ تو درمیان کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ایک نیا جہان شروع ہو گیا۔ دیکھیں بچہ ماں کے پیٹ میں ہے نا، ایک دنیا ہے پوری، ایک جہان ہے پورا، وہ وہاں سے منتقل ہوا، یہاں آیا، وہ بھی انتقال ہے، وہ بھی انتقال ہے، منتقل ہوا، وہ اس دنیا میں آیا، پھر یہاں اس نے جو ٹائم گزارا، پھر یہاں سے وہ منتقل ہوا، وہ اگلی دنیا میں گیا۔ اب ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ اگلی جو دنیا ہے وہاں کے کیا معاملات ہیں، ہمیں اتنا علم نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کل پرسوں پڑھا تھا شہید زندہ ہے، تمہیں نہیں پتا، تمہارے پاس اس کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، وہ بھی زندہ ہے، ایک اور زندگی شروع ہو گئی۔ اور ہم انشاءاللہ 4 پارے میں پڑھیں گے
غزوہ احد کے شہداء، غزوہ احد کے جو شہداء تھے ان کی گفتگو وہاں پر منقول ہے. ہم سورہ یاسین میں پڑھیں گے. جو آدمی وہاں شہید ہوا تو اس کے الفاظ، اس کی گفتگو وہاں پر مذکور ہے. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ وہ بات چیت کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے. ایک اور زندگی ہے، ابھی ہمیں نہیں پتا وہ کیسی ہے. یہ اللہ پاک نے خود بھی پردہ رکھا ہوا ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کو نہیں پتا کہ یہ دنیا کیسی زندگی ہے، اس دنیا میں ہمیں نہیں پتا وہ کیسی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا. لیکن ایک اور زندگی شروع ہو گئی ہے. اب یہ بہت طویل، اگلے، بلکہ اس کو یوں سمجھیں، انسان جو پچھلے پروسیس سے آ رہا ہے نا، اگلا ہر پروسیس لینتھی ہے، لمبا ہے. مثلا ماں کے پیٹ سے آیا تھوڑا سا ٹائم، اس دنیا میں آیا تھوڑا سا زیادہ، اس سے اگلی دنیا میں جائے گا جس کو عالم برزخ قبر کہتے ہیں، تھوڑا سا اور زیادہ، پھر آخرت میں جائے گا اس سے زیادہ، قیامت کا دن، اور قیامت کے بعد جنت یا جہنم ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. یہ صرف انتقال ہے، وہاں سے ادھر، یہاں سے ادھر، یہاں سے ادھر. اس لیے جو حکماء ہیں نا، حکماء اسلام ہیں، یا آپ فلاسفہ کہہ لیجئے، وہ کہتے ہیں، متکلمین اسلام، وہ کہتے ہیں کہ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے. ازلی کا مطلب ہمیشہ سے تھا یہ نہیں، یہ صرف اللہ کی صفت ہے. لیکن ابدی ہے. اب جب ایک دفعہ اس کو وجود مل گیا ہے نا، اب یہ ختم نہیں ہونا، اب یہ رہے گا. شکلیں بدلیں گی، دنیا بدلے گی، جگہ بدلے گی، جہان بدلے گا. جو ہی انسان یہاں سے گیا بہت لمبا پروسیس شروع ہو جائے گا. قیامت کے دن کا پروسیس اس سے بھی لمبا، اس کے بعد کا اس سے بھی لمبا. اب ایمان کی حالت میں گیا ہے تو اللہ کی رحمت کی بہت امید ہے. خدا نہ خواستہ وہ ایمان کے بغیر گیا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں. بہت لمبے لمبے پروسیس. پھر یہاں سے جانے کے بعد 2 سال 4 سال 6 سال 50 سال یہ نہیں رہتا، پھر سینکڑوں شروع ہو جاتے ہیں. قیامت تک سینکڑوں، پھر جب قیامت آئے گی تو پھر ہزاروں. قیامت کا دن 50,000 سال. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تو پھر آپ کاؤنٹ لیس والی بات ہے، ابد الآباد جسے کہا جاتا ہے. تو یہ اس کا سارا دار و مدار یہاں سے جانے کے بعد ایمان پر ہے. ایمان ہے رحمت، نعمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات، جنت، خوشبوئیں، پھل، رزق. اور خدا نہ خواستہ اگر وہ یہاں سے بغیر ایمان کے چلا گیا کفر کی حالت میں تو پھر کیا ہے؟ لعنت ہے، پھر عذاب ہے، پھر سانپ ہیں، پھر بچھو ہے، پھر ابلتا ہوا پانی ہے، پھر خون اور پیپ ہے، اور پھر ایسے ایسے عذاب ہیں کہ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے جس کا شاید تصور بھی نہ ہو سکے. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا وہم کفار، کفر کی حالت میں مر گئے اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے. اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اب اللہ کی لعنت ہے. والملائکہ، اور فرشتوں کی. والناس اجمعین، اور ساری انسانیت کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب ہے اللہ پاک نے ان کو رحمت سے دور کر دیا اور رحمت سے محروم کر دیا. اب رحمت سے محرومی کے بعد کیا ہے؟ عذاب، جہنم. لعنت اللہ، اللہ کی لعنت. والملائکہ، فرشتوں کی. والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی لعنت. خالدین فیہا، اور اب یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے. ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے. ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے نا. یلعن بعضکم بعضا، قیامت کے دن جہنمی ایک دوسرے پہ لعنت ہی کریں گے. ایک اس پہ لعنت کر رہا ہے، وہ اس پہ لعنت کر رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اس کو بد دعائیں دے رہا ہے، وہ اس کو بد دعائیں دے رہا ہے. اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ تخاصم
ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ بات بالکل سچ ہے کہ جہنمی بس آپس میں لڑتے ہی رہیں گے، جہنمی آپس میں بس لڑتے ہی رہیں گے، یہ بات بالکل برحق ہے، سچ ہے۔ یلعن بعضهم بعضا، ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کرتے رہیں گے، تو اب ان پر قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، عذاب میں رہیں گے۔ لا یخفف، نہیں کم کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، ینظرون، ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور الہ، معبود، کم، تمہارا، وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ واحد، معبود واحد ہے، تم سب کا معبود ایک معبود ہے، معبود واحد ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، اس کے سوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الرحمن، وہ بے انتہا مہربان ہے، الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا ہے، بے انتہا مہربان ہے اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ اب ایمان، اب وہ نا چھپانا، ایک سب سے بڑی جو چیز چھپائی جاتی ہے وہ اللہ کی ذات چھپائی جاتی ہے۔ انسانوں کو اللہ کی ذات کا تعارف ہی نہیں کروایا جاتا، اللہ کی ذات کی پہچان ہی انسانوں کو نہیں کرائی جاتی، یہیں سے ساری گمراہیاں جنم لیتی ہیں، یہیں سے پھر ساری گمراہیاں اور کفر جنم لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں انسانوں کو تعارف کروا رہے ہیں اپنا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک معبود ہے، اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الرحمن، بے انتہا مہربان ہے، الرحیم، اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔